بہرام نے سپاہی سے کہا کہ اب جو سوال میں تم سے پوچھنے والا ہوں اس کا جواب خوب سوچ سمجھ کر دینا۔ پوچھئے جناب۔ کیا تم نے قاتل کے چہرے کو غور سے دیکھا تھا؟ جی ہاں، میں نے اسے بڑے قریب سے دیکھا تھا جناب۔ اس کے چہرے کا رنگ کیسا تھا؟ زرد، ایک لاش کی طرح بالکل زرد تھا جناب۔ اس کی آنکھوں میں کوئی چمک تھی؟ میرا مطلب ہے ایسی چمک جو عام زندہ انسان کی آنکھوں میں نہیں ہوتی۔ جی نہیں، وہ آنکھیں ساکت اور مردہ لگتی تھی۔ قاتل نے ایک بار بھی پلک نہیں جھپکی تھی، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اچھا، اب جو میں پوچھنے لگا ہوں اس کا جواب سوچ سمجھ کے اور یاد کر کے دینا۔ اس کی ناک کا رنگ کیسا تھا؟ کانسٹیبل کچھ بولنے لگا تو بہرام نے فوراً اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ غور کرنے کے بعد جواب دو، اچھی طرح قاتل کے چہرے کو آنکھوں کے سامنے لا کر جواب دو۔ کانسٹیبل سوچنے لگا، پھر گردن اٹھا کر بولا، جناب مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس کی ناک کا رنگ گندمی تھا، سرمئی مائل گندمی۔ بہرام نے فوراً کہا، حالانکہ اس کے باقی چہرے کا رنگ زرد تھا، ایک لاش کی طرح زرد۔ بالکل جناب، اس کے چہرے کا رنگ زرد تھا، ایک لاش کی طرح بالکل زرد، مگر ناک کا رنگ گندمی تھا۔ وہ اس کے چہرے پر علیحدہ لگ رہی تھی، جیسے کسی نے بعد میں لگائی ہو۔ بہرام کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا، جیسے اس نے کسی ڈوبے ہوئے جہاز کے خزانے کو پا لیا ہو۔ اس نے کانسٹیبل کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، شکریہ کانسٹیبل، مجھے یہی کچھ پوچھنا تھا۔ شکریہ جناب۔ بہرام اس کمرے سے نکل کر بڑے کمرے میں آ گیا، جہاں انسپیکٹر جمشید اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے بہرام کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو کافی کا گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، کہو بہرام، کچھ سراغ ملا؟ بہرام نے چہرے کی خوشی کو چھپاتے ہوئے ٹھنڈا سانس بھر کر کہا، بس اتنا ہی سراغ ملا ہے جتنا آپ کو مل سکا ہے۔ انسپیکٹر نے پوچھا، پھر بات کہاں رکی جا کر؟ یہی کہ قاتل کوئی بڑا ہی مکار، ہوشیار اور باکسر قسم کا آدمی ہے، ضرورت سے بڑھ کر دیو ہیکل ہے، رات کو وارداتیں کرتا ہے اور دن کسی تہہ خانے میں جا کر چھپ جاتا ہے۔ ہاں، یہ سب تو ہمیں بھی معلوم ہے بہرام، مگر آخر وہ لاش کا سر کاٹ کر کیوں اچھال دیتا ہے؟ اسے مردے کے سر سے کیا دشمنی ہے؟ بہرام کو اس سوال کے جواب کا پورا علم تھا۔ اسے خوب معلوم ہو چکا تھا کہ قاتل کون ہے اور وہ لوگوں کو مار کر ان کے سر کیوں الگ کر دیتا ہے، مگر وہ اس راز میں پولیس انسپیکٹر کو شریک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جب تک وہ خود تصدیق نہ کر لے، وہ کسی کو بھی یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ وہ کس نتیجے پر پہنچا ہے۔ اس نے انسپیکٹر کو یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ ایک رات وہ چھپ کر ڈاکٹر فیصل کی لیبارٹری میں گیا تھا اور وہاں سے کسی انسان کی کٹی ہوئی اصل ناک چرا کر لے آیا ہے، جو اس کے مکان کے ایک کمرے میں اسپرٹ سے بھرے ہوئے گلاس میں پڑی ہے۔ اس نے حیرت سے سر ہلا کر کہا، انسپیکٹر، یہی تو ایک معمہ ہے۔ اگر یہ معمہ حل ہو جائے تو میں قاتل کو ایک دن کے اندر اندر گرفتار کر سکتا ہوں۔ بہرحال میں نے پولیس کے سپاہی چاروں طرف متعین کر دیے ہیں اور رات کو گشت کرنے والے سپاہیوں کی تعداد بھی بڑھا دی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میں 4-6 روز کے اندر اندر قاتل کو گرفتار کر کے قانون کے حوالے کر دوں گا۔ اچھا انسپیکٹر، میں جا رہا ہوں، خدا حافظ۔ اگر کوئی خاص بات معلوم ہوئی تو مجھے ضرور بتانا بہرام۔ ہاں ضرور، آپ فکر نہ کریں مسٹر، میں ضرور بتاؤں گا۔ بہرام کار میں سوار ہو کر سیدھا ہوائی اڈے کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے کلائی پر پہنی ہوئی گھڑی پر وقت دیکھا، ہوائی جہاز کے پہنچنے میں 10 منٹ رہ گئے تھے۔ اس نے کار کی رفتار تیز کر دی۔ جس وقت وہ ایئرپورٹ کے اندر داخل ہوا، ہوائی جہاز لینڈ کر چکا تھا اور مسافر ایک ایک کر کے گیٹ کے باہر آ رہے تھے۔ بہرام کی نگاہیں غزالہ کو تلاش کر رہی تھیں۔ غزالہ لندن میں 6 ماہ گزارنے کے بعد واپس آ رہی تھی۔ غزالہ ایک ذہین، بہادر اور ہمت والی لڑکی تھی، جو بہرام کی بیوی بھی تھی اور جاسوسی کرنے میں اس کی بہترین ساتھی بھی تھی۔ بہرام ایک ستون کے پاس کھڑا ہو کر مسافر عورتوں کو دیکھ رہا تھا کہ کسی نے اچانک اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ہیلو بہرام۔ بہرام نے پلٹ کر دیکھا، اس کے پیچھے اس کی بیوی غزالہ کھڑی تھی۔ بہرام نے خوش ہو کر اس سے ہاتھ ملایا اور کہا،
مجھے افسوس ہے میں نے دیر کر دی۔ ارے کوئی بات نہیں بہرام، تم اکثر دیر کر دیا کرتے ہو، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ نہیں غزالہ، اس وقت میں جس کیس کی تفتیش کر رہا ہوں وہ جرائم کی تاریخ میں انوکھا کیس ہے۔ اچھا ہاں، تم گھر چلو، میں اس کی تفصیل تمہیں سناؤں گا، تم حیران ہو جاؤ گی۔ دونوں میاں بیوی باتیں کرتے کار میں آ کر بیٹھ گئے اور کار ان کے مکان کی طرف روانہ ہو گئی۔ بہرام کی چھوٹی سی خوبصورت کوٹھی شہر سے باہر ایک پرفضا مقام پر تھی۔ ایک منزلہ کوٹھی کے لان میں گلاب کے ولایتی پھول کھل رہے تھے۔ دونوں ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے۔ نوکر ان کے لیے چائے اور چکن سینڈوچز بنا کر لے آیا۔ غزالہ نے پوچھا، اب ذرا اس تاریخی کیس کے بارے میں بتاؤ جس کا ذکر تم ایئرپورٹ پر کر رہے تھے اور جس کی وجہ سے تم ایئرپورٹ پر دیر سے پہنچے تھے۔ بہرام نے اٹھتے ہوئے کہا، میرے ساتھ آؤ غزالہ۔ غزالہ نے کہا، کیا پھر سے ایئرپورٹ پہ چلنے کا ارادہ ہے؟ نہیں، میرے ساتھ عقبی کمرے میں آؤ۔ بہرام غزالہ کو لے کر کوٹھی کے پچھلے کمرے میں آ گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں پرانا سامان بھرا ہوا تھا۔ غزالہ نے حیرانی سے بہرام کو دیکھ کر کہا، کیا تم مجھے یہاں گھر کا کاڑ کباڑ دکھانے کے لیے لے کے آئے ہو؟ تھوڑا صبر کرو غزالہ۔ اس کے ساتھ ہی اس نے الماری کھولی اور اسپرٹ سے بھرا ہوا ایک گلاس نکال کر سامنے ٹیبل پر رکھ دیا جس میں کٹی ہوئی انسانی ناک ڈوبی تھی۔ یہ کیا ہے؟ غزالہ نے گلاس کو گھماتے ہوئے کہا، یہ کسی انسان کی ناک ہے۔ تم نے بالکل ٹھیک اندازہ لگایا، غزالہ نے چڑھ کر کہا۔ مجھ سے مذاق مت کرو بہرام، ٹھیک بتاؤ اصل قصہ کیا ہے؟ آرام سے بیٹھ کر بتاؤں گا جناب۔ کیا تم میرے لیے ایک پیالی چائے نہیں بناؤ گی؟ دونوں جاسوس میاں بیوی واپس ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے۔ یہاں بہرام نے غزالہ کو شروع سے لے کر آخر تک ساری کہانی بیان کر دی۔ گورکنوں کے قتل، کسان کی ہلاکت اور ان کے سروں کے کٹنے، اور ڈاکٹر فیصل کی لیبارٹری سے کٹی ہوئی انسانی ناک کے چرائے جانے، اور قاتل کے حلیے، غرض یہ کہ ہر شے کے بارے میں اس نے غزالہ کو سب کچھ بتا دیا۔ غزالہ گہری سوچ میں ڈوب گئی، پھر سر اٹھا کر بولی، معاملہ بڑا پیچیدہ ہے بہرام۔ قاتل کے جسم پر اگر خنجر یا گولی اثر نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان نہیں ہے، اور اگر وہ انسان نہیں ہے تو کیا ہے؟ کیا وہ مشینی آدمی ہے جس کو کسی سائنسدان کے خفیہ ہاتھ کنٹرول کیا جا رہا ہے؟ نہیں غزالہ، ایسا بھی نہیں ہے، وہ تو گوشت پوش کا انسان ہے۔ جب اس کے بدن پر کوئی زخم لگتا ہے تو گوشت اپنے آپ زخم بند کر دیتا ہے، اس کے جسم سے خون بھی نہیں بہتا۔ اچھا، تم کس نتیجے پر پہنچے ہو بہرام؟ بہرام کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے غزالہ کو بتایا کہ وہ کس نتیجے پر پہنچا ہے۔ اس کا جواب سن کر غزالہ تعجب سے بہرام کو تکنے لگی۔ اگر ایسا ہے تو یہ تب کی دنیا میں ایک انقلاب ہے اور جرائم کی تاریخ کا سب سے ہولناک واقعہ ہے۔ بہرام نے کہا، میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں غزالہ، مجھے اس پر 100% یقین ہے اور اس کا ثبوت بھی میرے پاس موجود ہے۔ میں اگر ڈاکٹر فیصل کو گرفتار کر لوں تو یہ کٹی ہوئی ناک اسے مجرم ثابت کر سکتی ہے، مگر جب تک تم قاتل کو قابو میں نہ کر لو، تم یہ کس طرح ثابت کر سکتے ہو کہ ڈاکٹر فیصل نے اصلی ناک کاٹ کر اس کی جگہ مصنوعی ناک لگا دی ہے؟ یہی ایک مسئلہ ہے جو اب حل کرنا ہے۔ ہمیں بہت جلد کسی نہ کسی طرح قاتل کو اپنے قبضے میں لینا ہوگا۔ ہمیں اپنی ساری کوشش قاتل کو گرفتار کرنے میں لگانی ہوگی، مگر وہ تو ایک زندہ لاش ہے جس پر کسی گولی یا دوسرے مہلک ہتھیار کا اثر نہیں ہوتا۔ ہاں، اس کے لیے ہمیں لوہے کا ایک جال استعمال کرنا ہوگا۔ اگر ہم کسی طرح قاتل لاش کے ارد گرد لوہے کا ایک مضبوط جال پھیلا دیں تو وہ ہمارے قابو میں آ سکتی ہے اور ہم اصلی قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں پولیس کی مدد لینی ہوگی۔ میں آج ہی پولیس انسپکٹر سے مل کر بات کرتا ہوں، مگر اسے ہرگز یہ نہیں بتانا کہ قاتل کوئی خودکار لاش ہے۔ اسے یہی کہنا ہے کہ قاتل چونکہ بہت طاقتور اور دیو ہیکل ہے، اس لیے اسے لوہے کے جال کے ذریعے گرفتار کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، لیکن میں ذرا تھکی ہوئی ہوں بہرام، آرام کروں گی تھوڑا۔ تم انسپکٹر کے پاس جاؤ،
میں یہیں ٹھیک ہوں. اچھا تم آرام کرو، میں شام کے کھانے پر پہنچ جاؤں گا. ٹھیک ہے، خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا. خدا حافظ. بہرام کوٹھی سے نکلا اور گاڑی میں سوار ہو کر سیدھا انسپکٹر کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا. اسے یقین تھا کہ پولیس انسپکٹر کھانا کھانے گھر پہنچ گیا ہوگا. غزالہ نے کپڑے تبدیل کیے اور وہ مسہری میں لیٹ گئی اور گہری نیند سو گئی. ٹھیک اس وقت زندہ لاش شہر سے باہر کھنڈر کے ایک بھیانک غار میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور اسے دور سے اپنی اصلی ناک کی بو آ رہی تھی جو اس وقت بہرام کے مکان میں ایک گلاس میں پڑی تھی. دوسری طرف اسی کھنڈروں میں ایک طرف اکیلا ڈاکٹر فیصل لاش کی تلاش میں پھر رہا تھا. ڈاکٹر فیصل کھنڈروں میں گھوم رہا تھا. کھنڈروں میں ایک جگہ پہنچ کر وہ رک گیا. ڈاکٹر فیصل اس غار کی جستجو میں تھا جس کو اس رات اس نے دیکھا تھا اور جہاں ڈاکٹر کے خیال کے مطابق لاش نے پناہ لے رکھی ہے. وہ پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا تھا. اگرچہ ابھی ایک پہر دن باقی تھا مگر بادل اچانک گھر گھر کر آنا شروع ہو گئے اور سرد ہوا چلنے لگی. ان کالے گھرے بادلوں میں سورج کے چھپ جانے سے روشنی کم ہو گئی. ڈاکٹر فیصل نے بھورے رنگ کا لمبا کوٹ پہن رکھا تھا. اس کی جیب میں وہ چھوٹا سا ٹرانسمیٹر بھی چھپا ہوا تھا جسے لاش کی گردن میں فٹ کر دینے سے وہ اسے پوری طرح اپنے قابو میں کر سکتا تھا. آخر اس نے وہ غار تلاش کر لیا. رات کے وقت اس نے غار کو اچھی طرح نہ دیکھا تھا. بادلوں بھرے آسمان کی دھندلی روشنی میں اس نے دیکھا کہ غار کے منہ پر گھنی جھاڑیاں اگی ہوئی ہیں اور ایک کالا ناگ اپنا پھن پھیلائے بیٹھا ہے. ڈاکٹر گھر سے نکلتے وقت وہ دوائی جسم پر چھڑکنا بھول گیا تھا جس کی بو پا کر سانپ اور بچھو بھاگ جاتے ہیں، لیکن یہ دوائی اس کی جیب میں موجود تھی. اس نے فوراً جیب سے دوائی کی شیشی نکال کر اسے اپنے اوپر چھڑک لیا. سرد ہوا کا رخ غار کی طرف تھا. اس دوائی کی ناگوار بو سانپ نے محسوس کی تو وہ جھومتے جھومتے رک گیا اور اس نے اپنا پھن سمیٹ لیا. پھر وہ سارے کے سارا سکڑ گیا اور جھاڑیوں میں کہیں غائب ہو گیا. ڈاکٹر غار کی طرف بڑھنے لگا. اکیلے غار میں جانا خطرے سے خالی نہیں تھا. ڈاکٹر رک گیا اور ذہن پر زور دے کر سوچنے لگا کہ وہ کون سی ایسی ترکیب اختیار کرے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. اس کے ذہن میں آیا کہ وہ غار کے اوپر چھپ کر بیٹھ جائے اور غار کے اندر پتھر پھینک کر لاش کو باہر بلانے کی کوشش کرے اور جیسے ہی لاش باہر نکلے وہ پلک جھپکتے ہی لاش کے اوپر چڑھ جائے اور اس کی گردن پر ٹرانسمیٹر فٹ کر دے. یہ تجویز تو بڑی معقول تھی مگر اس پر عمل کرنا خاصا ہمت کا کام تھا کیونکہ لاش کا ایک ہی تھپڑ ڈاکٹر کو ہمیشہ کی نیند سلا سکتا تھا اور لاش اس کا سر کاٹ کر کھیتوں میں اچھال سکتی تھی. پھر بھی سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہ تھا. ڈاکٹر میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ لاش کے سامنے آ کر اس کا مقابلہ کر سکے. وہ اگر چاہتا تو غار میں آگ لگا کر لاش کو بھسم کر سکتا تھا مگر وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا بلکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں پولیس لاش کو جلا کر راکھ نہ کر دے کیونکہ لاش کی ہلاکت خیز سرگرمیاں بڑھتی جا رہی تھیں اور وہ اسے جلد از جلد تباہ کر دینا چاہتی تھی. اس سے پہلے کہ پولیس لاش کو برباد کر دے ڈاکٹر فیصل چاہتا تھا کہ وہ اسے جلد از جلد قابو میں کر لے. جس وقت ڈاکٹر غار کے اوپر بیٹھا یہ سوچ رہا تھا ٹھیک اس وقت لاش غار کے اندر گہرے اندھیروں میں دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھی تھی. اچانک لاش نے انسان کی تازہ بو محسوس کی. اس کی مردہ پھتریلی آنکھوں میں ایک حرکت سی پیدا ہو گئی. پھر اسے ایک شور سنائی دیا. یہ شور نہیں تھا. اصل میں ڈاکٹر نے غار کے منہ پر بیٹھ کر پتھر پھینکنا شروع کر دیے تھے. لاش اسی طرح بے حس و حرکت بیٹھی رہی. ڈاکٹر فیصل نے ایک اور پتھر اٹھا کر غار کے منہ پر دے مارا. اس کا خیال تھا کہ لاش یوں شور سن کر اس کی بو پا کر ضرور باہر آئے گی مگر وہاں ابھی تک گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی. بے حد سرد ہوا کے جھونکوں میں غار کے منہ پر اگی ہوئی گھاس لہرا رہی تھی. اتنے میں بجلی چمکی اور بادل زور سے گرجا. بجلی کی چمک غار کے منہ پر پڑی
تو اندر بیٹھی ہوئی زندہ لاش کی مردہ آنکھوں میں ایک بار پھر حرکت پیدا ہو گئی۔ اس حرکت میں ایک پراسرار ہلاکت کا ارادہ شامل تھا۔ ایک خیال تھا جو لاش کی ساکت دماغ میں ابھرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اس خیال کو سمجھنے سے محروم تھی۔ ڈاکٹر فیصل غار کے دہانے پر بیٹھا بیٹھا تنگ آ گیا تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید لاش غار میں نہیں ہے، اس لیے نیچے اتر کر اسے کسی دوسری جگہ تلاش کرنا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ ٹیلے سے نیچے اتر آیا اور اس پرانے قلعے کے کھنڈر کی طرف چل پڑا جہاں ایک بارادری کے ستون زمین کے ساتھ ترچھے ہو کر لگے ہوئے تھے۔ ان ستونوں کے پاس کھڑا ہو کر دور نیچے دریا کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے سوچا شاید لاش دن کے وقت دریا عبور کر کے دوسری طرف جنگل میں چلی جاتی ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر لاش کو تلاش کرنا بڑا مشکل ہوگا اور خطرناک بھی ہوگا، کیونکہ دریا کے دوسرے کنارے کا جنگل بے حد گھنا تھا۔ وہ ستونوں کے پاس بیٹھ گیا اور غور کرنے لگا کہ لاش اس وقت کہاں ہوگی۔ ادھر لاش آہستہ سے حرکت کر کے اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نے دونوں ہاتھ پھیلائے، جھکے جھکے غار میں چلنا شروع کر دیا۔ لاش جب غار کے دہانے پر آئی تو بادل زور سے گرجا اور ایک دم موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ یہ بارش اس قدر تیز تھی کہ چاروں طرف ویران کھنڈروں میں دھندلی سی چادر تن گئی۔ لاش نے سردی اور بارش میں ہی اس طرف چلنا شروع کر دیا جدھر سے اس کو کسی انسان کی بو آ رہی تھی۔ 2-3 گھاٹیوں اور ٹیلوں کا چکر کاٹ کر لاش اس جگہ پر آ گئی جہاں ڈاکٹر فیصل بارش سے بچنے کے لیے ایک بہت بڑے پتھریلے ستون کے سائے میں چھپا ہوا تھا۔ ڈاکٹر واپس قلعے میں جانے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اچانک موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ اب وہ انتظار کر رہا تھا کہ بارش رکے اور وہ واپس جا سکے، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ اس کی موت اس کے قریب سے قریب تر آ رہی ہے۔ لاش نے بھی ایک انسان کو دیکھ لیا تھا، اسی انسان کی بو سے غار میں آ رہی تھی۔ لاش سخت سردی اور بارش میں قدم قدم چلتی بارادری کے قریب آنے لگی۔ بارش کی آواز میں ڈاکٹر کو لاش کے قدموں کی چھاپ بالکل سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ بڑے مزے سے ستون کے سائے میں بیٹھا لاش کو اپنے قابو میں کر کے اس سے اپنی مرضی کے مطابق کام لینے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اتنے میں لاش اس کے سر پر پہنچ گئی۔ ڈاکٹر فیصل کی چھٹی حس بیدار ہو گئی۔ اس نے اچانک فضا میں ایک خاص قسم کی بو محسوس کی۔ اس قسم کی بو اس کی لیبارٹری میں پھیلی رہتی تھی۔ وہ چوکنا ہو گیا۔ دفتن اسے یوں لگا جیسے کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس کی روح کانپ گئی۔ لاش اس کے سر پر کھڑی اسے قہر آلود آنکھوں سے گھور رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے ڈاکٹر فیصل کو اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ وہ لاش کے پنجے میں پوری طرح پھنس چکا تھا۔ بادل زور کا گرجا، بجلی کڑک کر چمکی، لاش کی آنکھوں میں ایک حرکت سی پیدا ہوئی۔ یہ سب کچھ 1 سیکنڈ کے اندر اندر ہو گیا۔ لاش نے پلک جھپکنے میں ڈاکٹر کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے اپنا کئی من وزنی ہاتھ اٹھایا اور ڈاکٹر فیصل کو مارنے لگا۔ اتنے میں ڈاکٹر فیصل نے اپنے آپ کو دھکا دے کر ڈھلان پر دریا کی طرف لڑکا دیا۔ لاش کا ہاتھ ڈاکٹر فیصل کی بجائے پتھر کے موٹے ستون پر پڑا اور وہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس وقت ڈاکٹر ڈھلان پر لڑکتا ہوا نیچے بہت دور نکل گیا تھا۔ بارش کی وجہ سے ڈھلان پہ کافی پھسلن تھی۔ راستے میں ڈاکٹر نے رکنے کی کوشش بھی کی مگر وہ اپنے آپ کو نہ روک سکا۔ وہ بڑی تیزی سے فٹ بال کی طرح چکر کھاتا ہوا دریا میں جا گرا۔ دریا کے ٹھنڈے یخ پانی نے ڈاکٹر کو اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ ڈاکٹر نے تیرنا شروع کر دیا مگر پانی اس قدر ٹھنڈا اور بہاؤ اس قدر تیز تھا کہ ڈاکٹر کو پانی کی لہریں اٹھا کر آن کی آن میں کئی فرلانگ دور لے گئیں۔ جب دریا گھاٹی کا موڑ کاٹنے لگا تو وہاں ایک بہت تناور درخت آدھا کنارے پر اور آدھا دریا میں ڈوبا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے اس درخت کی شاخوں کو تھام لیا اور لپک کر اس کے اوپر سوار ہو گیا اور پھر کنارے پر آ کر اپنے کپڑے نچوڑنے لگا۔ بارش رک گئی تھی مگر ہوا بڑی سرد اور تیز تیز چل رہی تھی۔ ڈاکٹر نے دور اوپر دیکھا، اسے لاش کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے چاروں طرف دیکھا
اس خیال سے کہ کہیں لاش اس کے پاس ہی نہ کھڑی ہو، مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ لاش ویران بارادری میں ہی واپس چل کر اپنے غار میں آ گئی تھی، کیونکہ اسے اب کسی انسان کی بو آنی بند ہو گئی تھی۔ جس وقت ڈاکٹر قلعے میں پہنچا تو وہ سردی سے ٹھٹر رہا تھا۔ اس نے فوراً آتش دان میں آگ جلائی، کپڑے تبدیل کیے اور آگ کے سامنے بیٹھ کر اپنے بدن کو گرمی پہنچانے لگا۔ اتنے میں ڈاکٹر ارشد بھی وہاں آ گیا۔ فیصل نے ارشد کو سارے حادثے کی تفصیل بتائی تو وہ بولا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بھیانک لاش اب ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا ارشد، اس لیے کہ اس کے دو عظیم نقصان ہوں گے۔ پہلا نقصان یہ ہے کہ میرے کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا، اور دوسرا یہ کہ ایک خطرناک دیو ہیکل قاتل ہر روز انسانوں کو قتل کرتا پھرے گا۔ ڈاکٹر ارشد نے آتش دان کے قریب جھک کر اس میں لکڑیاں ڈالتے ہوئے کہا، اچھا فیصل، کیا پولیس اس سلسلے میں کچھ نہیں کر رہی؟ ڈاکٹر فیصل نے پیشانی سکیڑ کر کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پولیس خاموش بیٹھی رہے؟ وہ ضرور لاش کو ہلاک کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے، ترکیبیں لگا رہے ہوں گے، اور اب ڈیٹیکٹو بہرام کے ساتھ اس کی جاسوس بیوی غزالہ بھی آن شامل ہوئی ہے۔ غزالہ بہرام سے بھی زیادہ ہوشیار اور ذہین ہے۔ اچھا ڈاکٹر فیصل، تب تو ہمیں اس سے پہلے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہوگا۔ اگر لاش تباہ ہو گئی تو یہ تاریخ کا ایک عظیم ترین نقصان ہو جائے گا۔ ڈاکٹر فیصل نے ارشد کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہا، مجھے خوشی ہے ڈاکٹر کہ اب تم بھی میری طرح سوچنے لگے ہو۔ تم فکر نہ کرو، لاش کو پکڑنے کے لیے میرے ذہن میں ایک آخری ترکیب ہے، اور اب مجھے اسی ترکیب پر عمل کرنا پڑے گا۔ اب وہ ترکیب کون سی ہے ڈاکٹر؟ مجھے بھی تو بتاؤ۔ ڈاکٹر فیصل اٹھ کر آتش دان کے پاس ٹہلنے لگا، پھر وہ آگ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور ارشد کی طرف دیکھ کر بولا، ہمیں لوہے کا ایک بڑا جال تیار کرنا ہوگا، اور اس جال کو غار کے دہانے پر پھیلا کر لاش کو اس میں جکڑ دینا ہوگا۔ لوہے کا جنگلہ فیصل؟ دیکھو ڈاکٹر فیصل، میں تمہاری ذہانت پہ شک نہیں کر رہا ہوں، مگر میرے ذہن میں ایک سوال اٹھ رہا ہے۔ لاش میں سینکڑوں واٹ بجلی دوڑ رہی ہے، اس کا کیا کریں گے؟ شاباش ڈاکٹر ارشد، مجھے تم سے اسی طرح کے سوال کی توقع تھی۔ اس کا بھی حل ہے، اس کے لیے ہم جال کو ارد کر دیں گے۔ تم فکر نہ کرو، میں سارا بندوبست کر لوں گا۔ تم میرے ساتھ لیبارٹری میں آؤ۔ اس کام کے لیے میں نے لوہے کا ایک جال پہلے ہی سے تیار کر رکھا تھا۔ ارشد نے تعجب سے اس کو دیکھا اور کہا، میں حیران ہوں ڈاکٹر فیصل، اگر تم نے جال تیار کر رکھا تھا تو پھر تم انتظار کس چیز کا کر رہے تھے؟ بس آج ہی کے حادثے کا انتظار کر رہا تھا ڈاکٹر ارشد۔ دونوں ڈاکٹر اٹھ کر لیبارٹری میں آ گئے۔ یہاں ایک بڑے سے کمرے میں سے ڈاکٹر فیصل نے کھینچ کر ایک لوہے کا بڑا سا جنگلہ نکالا۔ وہ جنگلہ تھوڑا پرانا سا تھا، اس کی کئی ایک کڑیاں ٹوٹ چکی تھی۔ ڈاکٹر فیصل نے جنگلے کے سامنے کھڑے ہو کے اسے دیکھا اور کہا، ہمیں ان ٹوٹی ہوئی زنجیروں کو پھر سے مرمت کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر ارشد نے جال کو قریب سے پرکھتے ہوئے کہا، تمہارا خیال ہے کہ اس جال میں لاش قابو ہو جائے گی؟ اسی طرح کے سوال میرے ذہن میں بھی اٹھ رہے تھے، یقیناً آپ کے ذہن میں بھی آ رہے ہوں گے کہ کیا ایک لوہے کے جنگلے سے اتنی طاقتور لاش کو قابو کیا جا سکتا ہے؟ آگے کیا ہوگا یہ سب جاننے کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔ کل ٹھیک اسی وقت میں اس کہانی کا اگلا حصہ لے کر آپ کے سامنے پھر حاضر ہو جاؤں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور نہ ہی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا۔ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو میری حوصلہ افزائی ہوگی، اور کامنٹ کر کے مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اپنے آس پاس کے لوگوں سے پیار کیجیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔